ہمارے یہاں نا بڑے ذکر ہوتے ہیں صبح سے شام تک. اب یہ دیکھنا ہے کہ سیاسی بات زیادہ ہوتی ہے یا مصطفیٰ کی بات زیادہ ہوتی ہے. اب ہم نے تھوڑی تفصیل کرنی ہے کہ ہم روزی روٹی کی بات زیادہ کرتے ہیں یا اپنے نبی کی بات زیادہ کرتے ہیں. اس لیے کہ امت کا حق ہے کہ کثرت سے نبی پاک کا ذکر کرے، اور اسی ذکر کا ایک پہلو بڑا وہ یہ ہے کہ اپنے محبوب پر کھل کے درود و سلام پڑھے، کھل کے درود و سلام پڑھے. صبح و شام اس کی زبان پر درود کا نغمہ جاری رہے. اور حضور کا یہ حق ہے امت پر کہ امت اپنے نبی کی فرما برداری، امت اپنے رسول کی فرما برداری کرے، اتباع کرے، اطاعت کرے، حضور علیہ السلام کے نقش قدم چلے. اور پھر 5ویں نمبر پر امت کی ذمہ داری ہے کہ امت نبی پاک کے دین کی تبلیغ کرے. دین کی مسواک کرنا سنت ہے نا جی، پتھر کھانا بھی پتھر کھانا بھی یہ بھی سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد میں ذکر مصطفیٰ کرنا بھی سنت ہے. اچھا پھر مزے کی بات دیکھیں، اشتہار لگانا جو ہے نا، اشتہار یہ تو بدعت حسنہ ہے. اور دروازہ کھٹکھٹا کے کسی کو محفل کی دعوت دینا یہ میرے محبوب علیہ السلام کی عین سنت سے ثابت ہے. تو جس کا زیادہ اجر تھا نا اس طرف توجہ ہی نہیں. دروازہ کھٹکھٹا کے کہ بھائی آج محفل ہے، یہ وہ سنت ہے جو میرے محبوب نے طائف جا کے ادا کی تھی. لوگ کہتے ہیں بڑا خرچہ کیا. بھائی کیا خرچہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں 26,000 دے اشتہار چھاپا. سب سے زیادہ ضروری کام، بہت سارے ایسے بد مذہب ہیں، ان کے بڑے بڑے ایسے مبلغ ہیں جن کا آپ نے کبھی اشتہار نہیں دیکھا ہوگا، مجمع ہزاروں میں، اس لیے کہ وہ ان کا ہر بندہ اشتہار بن جائے، ہر بندہ. تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ امت محبوب کا ذکر کرے، تذکرہ کرے، دین کی تبلیغ کرے. اور حضور کے دشمنوں کے ساتھ بغض رکھنا یہ بھی نبی پاک کا حق ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ حضور کی بے ادبی کرے، توہین کرے، محبوب کے نواسوں کو باغی کہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو برا کہے اور ہمارا یار بن جائے. یہ حضور کا حق ہے کہ ہم نبی پاک کے دشمنوں کے ساتھ اپنے دل کے اندر کجی رکھیں، ان سے بچیں. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ یہ حقوق ہیں جو ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے حق ادا کرنے، اور جس سے محبوب کو محبت ہے اس سے محبت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نا گھر میں ختم شریف پڑھتا تھا، اصالِ ثواب کرتا تھا، تو میں بہت سارے صحابہ کا نام لیتا، اہل بیت کا نام لیتا، اصالِ ثواب کرتا، صرف سیدہ عائشہ کا نام نہیں لیتا. کہتے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور سرکار نے فرمایا شیخ احمد تجھے پتہ ہے نا میں اکثر کھانا عائشہ کے دسترخوان پہ کھاتا ہوں، تو اس کا ذکر ہی نہیں کرتا. تو ہر اس شخص سے جس سے محبوب نے محبت کی، ہر اس شخص سے محبت کرنا یہ نبی پاک کے حقوق میں شامل ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ امت محبوب پہ ایمان لائے. کس طرح ایمان لائے؟ کہ جو حضور کہہ دے امت سمجھ جائے کہ اسی میں میری بہتری ہے، امت مان جائے آنکھیں بند کر کے. غیر مشروط اطاعت ہے ہی صرف نبی پاک کی، اس میں کوئی شرط نہ لگائے، مانے اور دل سے مانے. یہ نہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مولوی صاحب، آپ کہہ تو صحیح رہے پر دنیا بڑی دور چلی گئی ہے، وہ دنیا داری بھی کرنی پڑتی ہے. اس میں گنجائش تلاش نہ کرے. جو حضور کہہ دیں اس پہ ایمان لے آئے، جو نبی پاک فرما دے اس پر ایمان لے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لا رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے. ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو محبوب علیہ السلام کو معاذ اللہ گرفتار کرے گا 100 سرخ اونٹ ملیں گے. اور بھی بہت سارے لوگ آئے، سراقہ بن مالک بھی گھوڑا لے کے آئے، حضور تک پہنچ گئے. نبی پاک علیہ السلام کا اختیار زمینوں پہ بھی چلتا ہے، آسمانوں پہ بھی چلتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو گرفتار کرنے لگے تو حضور نے زمین کو حکم دیا. زمین نے سراقہ بن مالک کے گھوڑے کی ٹانگیں پکڑ لی، گھوڑا اندر دھسنے لگا. تو سراقہ کہتے ہیں میرے اندر سے آواز آئی یہ اللہ کے سچے نبی، لیکن ابھی میں پورا مانا نہیں. کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ حضور مجھے معاف کر دیں، تو معاف کرنا تو میرے محبوب کا طریقہ ہے نا. کہتے ہیں معافی مانگی تو محبوب نے اسی وقت فرمایا جا تجھے معاف کیا. سراقہ کہتے ہیں میں نے پھر جرت کی، پھر بڑھنے لگا، پھر زمین نے میرے گھوڑے کو پکڑ لیا، ٹانگیں اندر دھسنے لگی. البدایہ ون نے آیا اٹھا کر کے دیکھیے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ جب زمین میں اس کا گھوڑا دھسنے لگا تو پھر عرض کرنے لگے حضور معاف کر دیں. فرمایا جا تجھے معاف. سراقہ کہتے ہیں آواز اندر سے آئی پر ابھی میں پورا مانا. آواز تو ہمارے اندر سے بھی روز آتی ہے کہ بدل جانا چاہیے، ہمیں دین کی طرف آ جانا چاہیے، پر ہم بھی تجربے ہی کرتے رہتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ. کہتے ہیں 3 دفعہ ایسا ہوا، 3 دفعہ نبی پاک نے معاف کیا. پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. جب تیسری دفعہ معاف کیا تو محبوب مسکرانے لگے. ایک کسرا کا بادشاہ تھا، توجہ ہے میری بات پر، کسرا کا ایک بادشاہ تھا تو ہاتھوں میں کنگن پہنتا تھا.
موٹے موٹے سونے کے کنگن، وہ جب بات کرتا نا تو کنگن ہلتے، جس طرح ہمارے حکمرانوں کے بڑے للے تو للے نہیں۔ آپ کا ایک ایسا وزیر اعظم گزرا ہے جو دلی سے کپڑے خریدتا تھا اور آسٹریلیا سے سلوایا کرتا تھا۔ یہ غریب قوم کے حکمران ہیں، چلے خیر، ان کی میں کیا بات کروں۔ اب تو پیروں کی گاڑی بھی 1.5 کروڑ کی آتی ہے، ان کی میں کیا بات کروں۔ اب تو لوگوں کو فقر کا درس ہے، دنیا کو کہتے ہیں فقیر ہوتے جاؤ، خود امیر ہوتے جاتے ہیں۔ اب تو یہاں بھی حال بڑا اللہ ماشاءاللہ عجیب ہے، اس طرف کیا جاؤں، یہاں بھی رونا بڑا سخت ہے۔ غریب سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، کاش اس پیر مغاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق۔ اور اقبال نے کہا یہ نذرانہ نہیں، یہ سود ہے پیران حرم کا جو لگایا ہوا ہے ٹیکس۔ آئے ہو تو کیا لے کے آئے ہو، عام دام برسر مطلب۔ وہ کسرا کا بادشاہ جو تھا وہ کنگن پہنتا تھا، جب بات کرتا تھا تو بجتے تھے، تم مشہور بڑے تھے کہ اس کے کنگن ہیں بھائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب سراقہ آگے بڑھے نا گرفتار کرنے، تو محبوب نے فرمایا تو مجھے پکڑنے آیا ہے، ایک وقت آئے گا کسرا کا علاقہ فتح ہو، اس کے وہ کنگن میرے غلام اتار کے لائیں گے، اور سراقہ میں یہاں کھڑے ہو کے سالوں بعد کا وہ واقعہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آئے۔ اب ذرا رک کے سوچئے، مکے سے نکلے ہیں، مدینے ابھی پہنچے نہیں، ایک گاؤں پہ بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں، میرے محبوب نے اتنی بڑی بات کر دی، کسرا کا علاقہ فتح ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق مسکرانے لگے۔ عامر بن فہیرہ فرماتے ہیں میرا سینہ چوڑا ہو گیا، بھئی تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے محبوب نے کہہ دیا ہے تو انشاءاللہ علاقہ فتح ہو کے رہے گا۔ ساڑھے نبی دی زبان، ساڑھے واسطے قرآن، حضور نے فرما دیا لہذا ہوگا، یقین کامل کی دولت۔ سراقہ مسلمان ہو گئے، زمانہ گزر گیا، محبوب علیہ السلام نے وصال ظاہری فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا۔ ایک موقع پہ جنگ ہو رہی، صاحب طبقات نے لکھا ہے جنگ ہو رہی ہے تو کافر قلعہ بند ہو گئے۔ بڑے بڑے قلعے ہوتے تھے، آپ نے دیکھے ہوں گے پرانے قلعے چھوٹی اینٹ کے بنے ہوتے تھے، لکڑی کا دروازہ ہوتا تھا بہت بڑا، اور دفاعی جنگ جب لوگ کرتے تھے نا دفاعی محاذ پہ، تو 2-3 مہینے کا راشن لے کے لوگ اندر بند ہو جاتے تھے۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں کو؟ اندر بند ہو جاتے تھے، کافر قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جہاد ہو رہا تھا۔ اب کافر نہ باہر آتے ہیں، باہر آئیں لڑائی ہو تو پتہ چلے نہ ہارا کون جیتا کون، اب وہ اندر بند ہیں، باہر ہی نہیں نکلتے، اور مسلمان اندر جا نہیں سکتے، قلعے کی دیواریں بڑی اونچی ہیں۔ ایک منجنیق ہوتی تھی گلیل کی طرز پہ بنی، اس میں رکھ کے نا بڑے بڑے پتھر تو اندر پھینکے جاتے تھے۔ پتہ ہے آپ کو منجنیق کیسے ہوتی تھی؟ وہ 2 بڑے بانس رکھ کے نا اوپر، تو اس کو گلیل کی طرز کی بنایا جاتا تھا، رسی ڈال کے نیچے اس کے پتھر رکھ کے 2 آدمی پہلے یوں دوڑے جاتے تھے، پھر چھوڑا جاتا تھا تو پتھر جا کے لگتا تھا۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ اندر پتھر پھینکتے، پھر ایک صحابی کہنے لگے یار اندر پتھر پھینکیں گے وہ پتہ نہیں کہاں ہیں، انہیں لگے کہ نہ لگے۔ حضرت سراقہ بن مالک بھی تھے، کہنے لگے پتھر نہ پھینکو، منجنیق میں رکھ کے مجھے اندر پھینک، میں اندر سے جا کے دروازہ کھولتا ہوں اور ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب کوئی سمجھداری والی بات کریں، آپ کدھر نکل گئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم آپ کو اندر پھینکیں گے تو آپ اس قدر تیزی سے گریں گے کہ آپ کی ہڈی پسلی کوئی نہیں بچے گی، اور اگر آپ زندہ بچ بھی گئے تو یہودی آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ جناب سراقہ کہنے لگے تم اس طرح کرو، میری پرواہ نہ کرو، مجھے پھینکو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں زندہ دروازہ کھول لوں گا اور تمہیں دکھا۔ بابا جی رات سے پردہ تو ہٹائیں، فرمایا وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے پھینکو تو صحیح۔ زبردستی کا پھینکو، ڈالا اندر منجنیق کے اندر، پھینکا، تھوڑی دیر گزری تو حضرت سراقہ دروازہ کھول کے باہر آ گئے، فرمانے لگے لو بھائی مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، کپڑے جھاڑ رہا ہوں، کوئی شے نہیں۔ باہر آئے، جنگ ہوئی، فتح ہوئی۔ اب صحابہ ان کے گرد بیٹھ گئے، کہنے لگے سراقہ وہ کرامت کیا ہے، وہ کون سا نسخہ ہے جس سے آپ زندہ آ گئے؟ تو جناب سراقہ رونے لگے، فرمانے لگے نسخہ کوئی بھی نہیں، میرا ایمان بڑا مضبوط ہے، میرا اپنے نبی پہ ایمان بڑا مضبوط ہے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا تھا تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن آئیں گے، فرمایا ابھی کنگن نہیں آئے، اور جب تک میرے ہاتھوں میں کنگن نہیں آتے جناب اسرائیل بھی کوئی نہیں آئیں گے، وہ تبھی آئیں گے جب میرے ہاتھوں میں علامہ اسماعیل حقی نے حدیث لکھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تفسیر روح البیان میں موجود ہے، کہتی ہیں ایک دن حضور اچانک میرے ساتھ آرام فرماتے، بستر سے اٹھے نکل گئے۔ ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا، جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو کہتے ابو بکر کی بیٹی حق تیرا ہے، وقت تیرا ہے، پر اگر تو اجازت دے تو میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں۔ آج حضور نے پوچھا ہی نہیں، بستر سے اٹھے چلے گئے،
کہتی میں اٹھی, میں نے دائیں بائیں دیکھا, محبوب نظر نہ آئے. حضور کی تامد استعمال شدہ پڑی تھی, وہ تامد میں نے اٹھا کے اوڑھ لی اور میں نکل گئی حضور کو تلاش کرنے. کہتی ہیں جب میں باہر گئی مسجد نبوی شریف کے ساتھ جنت البقیع کی جانب, نبی پاک سجدے میں تھے. کہتی ہیں میں گئی, تھوڑی دیر کھڑی ہوئی, حضور نے آہٹ سنی تو پوچھا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں عائشہ ہوں. تو محبوب نے فرمایا یہ عائشہ کون ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی زوجہ. فرمایا زوجہ کیا ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ میں ابو بکر کی بیٹی. تو نبی پاک نے فرمایا یہ ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا, میں وہاں سے پریشان حال واپس آئی. جب میں گئی تھی تب بھی ہلکی ہلکی بارش تھی, واپس لوٹی تو پھر بھی ہلکے ہلکے قطرے بارش کے گر رہے تھے. میں آ کے ہامتی کامتی بیٹھ گئی, تھوڑی دیر گزری تو نبی پاک تشریف لے آئے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے پریشان دیکھا تو کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہا حضور آج وہ ہوا ہے جو کبھی نہیں ہوا. یا رسول اللہ میں پریشان ہو گئی ہوں. حضور عجیب بات ہے, میں گئی ہوں, آپ نے پوچھا کون ہے تو میں نے کہا میں عائشہ. کا عائشہ کون؟ آپ کی زوجہ. فرمایا زوجہ کون؟ ابو بکر کی بیٹی. کا ابو بکر کون؟ اور پھر حضور میں گئی ہوں تو میرے کپڑے بھیگ گئے, آپ آئے ہیں تو کپڑے خشک ہیں, سمجھ نہیں آئی. تو لفظ سنو حدیث کے, نبی پاک نے فرمایا عائشہ لی مع اللہ وقت, میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ آج میرا دوستوں کے ساتھ وقت ہے, آج میرا گھومنے کا وقت ہے, آج میرا خوش گپیوں کا وقت ہے, آج میرا سیاحت کا وقت ہے, آج میرا پکنک کا وقت ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا لی مع اللہ وقت, عائشہ میرا اپنے اللہ کے ساتھ, میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے. اس وقت نہ وہاں کوئی فرشتہ آ سکتا ہے, نہ کوئی نبی اور مرسل آ سکتا ہے. جب فرشتہ اور نبی نہیں آ سکتے تو عائشہ اور ابو بکر کیسے آ سکتے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ پھر وہاں ہوتا کون ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ایک میں ہوتا ہوں, دوسرا میرا رب ہوتا ہے, تیسرا کوئی موجود نہیں ہوتا. امت کو درس دیا ایک وقت 24 گھنٹوں میں ایسا لایا کر جس میں تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے, جس میں تو دعائیں مانگے, جس میں تو عرض و نیاز کرے, جس میں تو اپنے گناہوں کی معافی چاہے. اعلیٰ حضرت کے والد گرامی سے کسی نے پوچھا مولانا نقی علی خان صاحب سے کہ حضرت جی فرعون 500 سال ہی حکومت کر گیا, 500 سال ہی حکومت کر گیا, اللہ کا مقابلہ کرنے والا پکا کافر بے ایمان. تو آپ فرمانے لگے ملا رومی کی وہ کتاب پڑھو مثنوی, جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو فرعون اٹھ کے مصلے پہ بیٹھتا تھا, کہتا تھا یا اللہ معاف کر دے, رب تو ہی ہے, گناہگار بڑا ہوں پر مہربانی کر. روز معافیاں مانگتا تھا تو رب کریم کی قدرت نے مہلت دی کہ روز توبہ کرتا ہے, چلو ایک دن سچی بھی کاری جائے تو اچھا ہے. اللہ نے مہلت دی. اور میرے بھائی اگر تو روز رات مصلے پہ بیٹھے تو تجھے مہلت ملے, عذاب نہ آئے. اگر تو اپنے رب کے ساتھ تنہائی کرے تو اللہ تجھے مہلت دے, سزا نہ دے. لیکن ہم یہ وقت نکالتے ہی نہیں, اللہ کے ساتھ میت کا ہمارا مزاج ہی نہیں. ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنایا کر, مالداروں کے سامنے رونے نہ رویا کر, یہ تجھے کیا دے سکتے. تو اٹھ کے جائے گا تو کہیں گے محنت کرتا نہیں, روز مانگنے آ جاتا ہے. دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنا, پر میں دکھ سنا تو اپنے رب کو سنا, اللہ والوں کو سنا, اللہ کے نبی کو سنا. اس سے مراد یہ سارے کہا دکھڑے اپنے رب کو سنا. اگر تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے گا تو تھوڑی دیر ضرور ہوگی, لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب تجھے دنیا سے بے نیاز کر کے مالا مال فرما دے گا. دھوکے کا مزاج نہ بنا, کینچی لے کے نہ گھوم کے کیسے جیب کاٹ سکتی, اللہ کو دکھڑے سنا. حضرت عائشہ عرض کرنے لگی حضور چلیں یہ تو سمجھ آ گئی, لیکن بارش مجھ پہ پڑی آپ پہ پڑی نہیں. تو کہا عائشہ تم نے اڑا کیا تھا؟ کہا حضور آپ کی طامت. فرمایا بارش کوئی نہیں تھی, جب تو نے میری طامت لی تو خدا کی رحمتیں تم پر برسنے لگ گئی. تو حضور کے وجود سے لگی ہوئی چیز کوئی اوڑھ لے تو رحمت برستی ہے, تو میرے نبی کی مسجد چومنے سے کیوں رحمت نہیں برستی, جالی چومنے سے کیوں نہیں برستی, جہاں جہاں حضور رکے, جہاں جہاں نبی پاک ٹھہرے وہاں جانے سے کرم کیوں نہیں ہوتا. تو عزیزو یاد رکھو رمضان میں ایک ڈیوٹی آپ نے یہ کرنی ہے کہ عبادت کو وقت دیں, ٹائم نکالیں. جو اتنے سے بھی فارغ ہے نا وہ 19ویں روزے تک کل فارغ ہو کے 20 کو اعتکاف بیٹھ. زندگی میں ایک دفعہ اعتکاف تو ویسے بڑا ضروری ہے, ہمارے بزرگوں نے لکھا ضروری ہے ایک بندہ اعتکاف کر لے زندگی میں ایک دفعہ, ہر سال کرے تو سنت ادا ہوگی.
ویسے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، بستی میں اگر کوئی بھی نہ بیٹھے گا تو سارے گناہگار ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ اس مسجد میں اس سال اجتماعی اعتکاف کریں گے۔ میں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ لوگ اعتکاف تو بیٹھتے ہیں لیکن نہ بیچاروں کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے، نہ نماز وضو غسل کے مسائل آتے ہیں، نہ انہیں پتہ ہے کہ رات عبادت کیسے کرنی ہے۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا، اس سال میں نے معافی لیا ہاتھ باندھ کے۔ میں نے کہا یار سارا سال میں پورے ملک میں گھومتا ہوں، اس سال رمضان میں میرا ارادہ ہے میں صرف اپنے شہر میں رہوں، میں کہیں نہ جاؤں، تاکہ جو جہاں سے بھی چل کے آئے اسے فون نہ کرنا پڑے، میں اسے مل جاؤں ویسے ہی۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ یہیں رہوں گا، اور رمضان کی 10 راتیں میں اپنے اعتکاف والوں کے ساتھ گزاروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں آپ لوگ آئیں، جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں ان کو ساتھ لائیں، وہ یہاں آ کے اعتکاف کریں۔ لنگر شریف بھی ہم دیں گے جو ہماری توفیق ہوگی، اور انشاءاللہ دونوں وقت دیں گے اپنی توفیق کے مطابق، اور یہ کوئی صدقہ زکوٰۃ خیرات سے نہیں ہوگا، یہ آپ ہمارے مہمان ہوں گے تو یہ مہمان نوازی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ اپیل آخر میں اعلان کرنا تھا، پر چلو بات آ گئی تو میں نے شروع میں ہی کر دیا۔ یہاں ہم مقدور بھر کوشش کریں گے آپ کے لیے اجتماعی اعتکاف کا بندوبست، ہمارے جو دیگر طلباء علماء ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ وقت گزاریں گے، وضو غسل نماز کی چیزیں سکھائیں گے، آپ کو قرآن مجید پڑھنا پڑھانا سکھائیں گے۔ 10 دنوں میں جو ممکن ہو سکے گا ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو اعتکاف میں وقت دیں۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے رمضان شریف میں کہ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہم نے قرآن مجید پڑھنا بالکل ہی چھوڑ دیا، قرآن پاک کھلتا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں، مزاج ہی نہیں، سارا دن بیت جاتا ہے، قرآن مجید نہیں کھلتا، قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا۔ ایک شخص مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا، تو وہ ایک دفعہ آئے گزر گئے، میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا، پھر آئے تو گزر گئے قرآن شریف، تیسری دفعہ پھر آئے تو کہنے لگے آپ نے کتنا کو پڑھنا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ مہربانی کرو مجھے دعا دو کہ اللہ مجھے پڑھتا ہی رکھے۔ آپ نے یہ کیا لفظ ادا کر لیے کہ کتنا کو پڑھنا ہے؟ خدا کے بندو یہاں کام کیا ہے؟ اگر تلاوت بھی نہیں کرنی تو کرنا کیا ہے وہاں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ چونکہ ہم تو مسیتڑ ہیں، ہمارا تو مزاج ہے مسجدوں میں رہنے کا، چونکہ عام لوگوں کا مزاج نہیں ہوتا تو وہاں بھی بازاروں کو ٹائم زیادہ دیتے ہیں، خریداری میں وقت زیادہ لگاتے ہیں۔ اگر ہماری طبیعت مسجد میں بیٹھنے کی ہو، قرآن پاک پڑھنے کی ہو تو بڑا ذوق بن جائے۔ قرآن مجید امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم رمضان شریف کے اندر 61 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ کتنے؟ 60 اور 1 61۔ ایک قرآن شریف دن میں پڑھتے، ایک رات کو پڑھتے، پورے دن میں قرآن مجید ختم کرتے، ایک رات کو۔ اور آپ فرماتے ہیں 61واں قرآن مجید وہ تھا جو میں تراویحوں میں سنا کرتا تھا۔ 61 قرآن پاک آپ ہر رمضان میں پڑھا کرتے تھے۔ میری آپ سے گزارش ہے ایک سپارہ مسجد میں پڑھیں رمضان میں، ایک سپارہ گھر میں پڑھیں۔ مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا، اور گھر میں قرآن پاک کھول کے بیٹھیں گے تو بچے بھی آ کے پاس بیٹھ جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ یہ کبھی تجربہ کرنا، یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ جب آپ بچوں کی ماں سویرے سویرے بڑا اچھا دوپٹہ لے کے اور مصلی بچھا کے اور قرآن مجید کی ریل رکھ کے اور پھر اس کو خوشبو لگا کے جب کھولتی ہے نا تو اس کی جو 2-2.5 سال کی بچی ہوتی ہے وہ بھی کہیں سے دوپٹہ ڈھونڈنے لگ جاتی ہے، وہ بھی دوپٹہ لے کے آتی ہے، وہ دائیں بیٹھتی ہے۔ اس کا جو 4 سال کا بچہ ہوتا ہے نا، اگر ابا بیٹھا ہے، وہ 4 سال کا بچہ بھی کہیں سے ٹوپی ڈھونڈ کے لاتا ہے، اسے پڑھنا نہیں آتا لیکن وہ بھی آ کے نا سپارہ لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بچے تھوڑا تھوڑا ہلنے لگتے ہیں۔ قسم اللہ کی عزت کی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب بیٹیوں کے بیچ ماں بیٹھ کے قرآن پڑھتی ہے اور جب بیٹوں کے بیچ باپ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے تو مجھے لگتا ہے خدا کے فرشتے بھی آسمان کے دروازے کھول کھول کے دیکھتے ہیں، کھول کھول کے دروازے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا رنگ ہے کہ چھوٹا سا بچہ توتلی زبان۔ مجھے وہ حدیث پڑھ لینے دو جو امام جلال الدین سیوطی نے روایت لکھی ہے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں قبر کے پاس سے گزرے تو عذاب ہو رہا تھا، چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو وہیں رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ عرض کرنے لگے مولا میری مجال نہیں میں پوچھوں، چند گھنٹے پہلے یہاں عذاب تھا، اب یہیں کرم ہو رہا ہے، اللہ اب اس نے کوئی نیک عمل کیا تو ہے نہیں، قبر میں تو عمل ختم ہو جاتا ہے، اتنا کرم کیسے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا، پاپی تھا، سزا کا حقدار تھا، پر جب انتقال اس کا ہوا تو بیوی اس سے پہلے حاملہ تھی، اس کے انتقال کے 2-4 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا، پھر اس بی بی نے بچہ پالا، آج 4.5 سال کا بچہ مکتب گیا ہے، استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے، اس کے بچے نے توتلی زبان پہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مجھے حیا آئی ہے کہ اس بیچارے کو بھی لفظ نہیں ادا کرنے آتے،
زمین پر بیٹھ کر یہ توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو سزا دوں. بس بچے نے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی ہے, میں نے باپ کے سارے گناہ معاف فرما دی. مہربانی کرو, ایک سپارہ گھر میں, ایک سپارہ مسجد میں, یہ ضرور آپ نے روٹین بنانی ہے. مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا, گھر میں پڑھیں گے تو بچے بھی پڑھیں گے. اور تیسرا سپارہ وہ ہے جو آپ نے تراویح میں سننا ہے. تو کتنے سپارے ہو گئے ایک دن میں؟ 3. تو رمضان میں کل کتنے ہو گئے؟ 3 قرآن پاک. کتنے قرآن پاک جی؟ 3 قرآن مجید. ایک سپارہ دن میں, ایک رات میں, تو آپ کا 10 دن کے اندر انشاءاللہ قرآن پاک ختم ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ یہ ذہن بنائیں, یہ ذوق پیدا کریں. اور قرآن پاک کا ایک حرف پڑھیں تو اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے. اور رمضان شریف میں 70 گنا بڑھ جاتی ہیں. تو اب ذرا ضرب دے لو, بات کہاں جائے گی. تو رمضان المبارک میں قرآن پاک سے, میں نے کہا کوئی اخبار نہ دیکھو, کچھ نہ دیکھو, سارا دن بس قرآن پاک دیکھو, سارا دن قرآن مجید پڑھیں, قرآن پاک سے دل لگائیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کے کہا مجھے قرآن پاک تو سنا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ نازل ہوا ہے, میں آپ کو سناؤں؟ تو فرمایا میرا دل کر رہا ہے میں تجھ سے سنوں. حضور کو زیادہ آتا تھا نا, تو کبھی کبھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کو زیادہ آتا ہے, لیکن پھر بھی سامنے والے, میں اکثر کہتا ہوں مدرسے کے طلباء سے, میں کہتا ہوں آپ قاری اور حافظ تو ہو گئے ہو, پر کبھی کسی اور سے بھی سنا کرو. کہا کرو سناؤ یار 2 آیتیں, دل کر رہا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے ابی ادھر آ, میں تجھے قرآن پاک سناؤں. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سناؤں. حضرت ابی رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ رب کریم نے میرا نام لیا ہے. میں کہاں وہ کہاں؟ فرمایا ہاں تیرا نام لیا ہے. رونے لگے, کہنے لگے حضور پھر تو میں بڑا خوش نصیب ہوں, سنائیے میں سنتا ہوں. تو حضور سننا بھی حضور کی سنت ہے, سنانا بھی نبی پاک کی سنت ہے. قرآن مجید کو سنیں. اور پھر یار دکھ کی بات ہے نا کہ پاسپورٹ کے دفتر تو میں 2.5 گھنٹے کھڑا رہوں, شناختی کارڈ کے لیے میں 1.25 گھنٹہ کھڑا رہوں, اور میں پہلی دفعہ سعودی عرب جاؤں تو امیگریشن کے لیے 2.5 گھنٹے بھی مجھے لائن میں لگنا پڑے تو میں لگا رہوں. دنیا داری کے لیے تو میں اتنا کھڑا رہوں, اور تراویح کے لیے مجھے 1 گھنٹہ نہ کھڑا ہوا جائے اور میں بہانے کرتا پھروں. تو پھر یاد رکھو وہ حضرت سیدہ اسماء کہا کرتی تھی نبی پاک نے مجھے کہا تھا اسماء اللہ کے راستے میں گن گن کے نہ دینا ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے دے گا. جب ہم رب کریم کو وقت اس طرح دیتے ہیں کہ دنیا داری کے لیے تو ساری ہمارے پاس ہمتیں موجود ہیں, اور تراویح کا وقت آیا تو بہانے ڈھونڈنے لگ گیا. تراویح کا وقت آیا تو وہ جو ہے اس نے شروع کر دی بات کہ جناب میرے فلان جگہ تکلیف ہے اور مجھے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو پسینہ بڑا آتا ہے. تو اب تو آسانیاں ہی بڑی ہیں. صحابہ کہتے جب ہم مسجد نبی میں نماز پڑھنے جاتے تھے, بارش ہوتی تھی تو مسجد میں پانی کھڑا ہوتا تھا, کیچڑ کھڑا بن جاتا تھا, تو ہم اپنی جھولیوں میں خشک مٹی ڈال کے لے جاتے, اپنی اپنی جگہ بچھا لیتے مٹی, اور پھر ہم نماز پڑھتے تو ہمارے پیشانیوں پر بھی مٹی لگ جاتی. تو ایک صحابی جھاڑ رہے تھے تو نبی پاک نے فرمایا نہ جھاڑ, جب تک چہرے پہ رہے گی فرشتے درود بھیجتے رہیں گے. اب تو ایسی لگے ہوئے مسجد میں, پھر بھی تو تراویح نہیں پڑھتا. تو ایک تو عبادت کو ٹائم دیں, دوسرا قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھیں, رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں, مسجدوں میں ٹائم دیں. مجھے دکھ ہوتا ہے جب رمضان میں بھی نماز کے بعد مسجد کو تالا لگتا ہے. اگر ہم سارے آئیں مسجدوں میں, ہم رمضان شریف کے اندر وقت دیں, جس کے پاس ٹائم ہو وہ آ کے بیٹھ جائے, قرآن مجید کھول لے, تو میرا خیال ہے کہ مسجدیں بھی ہمیں دعا دیں گی کہ دیکھو ہر وقت انہوں نے میرے اندر تلاوت کی. ایک اور بات بھی عرض کرنی ہے, یہ مجھے کہا گیا ہے, میری اپنی طرف سے نہیں, یہ مجھے رکا دیا گیا ہے. کہہ دوں پکے نمازی ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ جو پکے نمازی ہیں مسجدوں کے وہ میرے ساتھ وعدہ کریں, ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں تسی نہیں بول دے, تساں ہو جانا. پکے بول دے نہیں پے, پکے کور دے نے پے. پکے نمازی, یہ پکے نمازیوں سے بات, ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ یہ بول کے بتائیں, انشاءاللہ کہیں. کچے نمازیوں کو شکوہ ہے کہ پکے نمازی رمضان میں ہمیں گھورتے ہیں, رکھے دیے مجھے انہوں نے. کہتے ہیں پکے نمازی, کہتے ہیں فصلی بٹیرے آ گئے نے. یہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے. آپ پکے نمازی ہیں تو مہربانی کریں, آپ وہ جو آپ نے صاف لاٹ کرائی ہے نا اپنے نام پکی, کہ ایتھے میں بھینا روز تو کتوں آ گیا, یہ چھوڑ دیں آپ, مہربانی کریں. یہ اللہ کا گھر ہے, یہ کسی کے نام رجسٹری ہو سکتی. جو آیا ہے نا بیچارہ, چلو کبھی کبھی صحیح, مہربانی کریں اس کو ٹائم دیں, بیٹھنے دیں, کچھ نہیں ہونے لگا. اور جب وہ آئے نا تو دعا کریں, جب اس کو دیکھیں تو کہ یا اللہ یہ آیا ہے تو ہمیشہ آتا ہی رہے, اس کو دعا دیں. مہربانی, بچے شکوہ کرتے ہیں, کہتے ہیں پکے نمازی سانس نہیں لینے دیتے مسجد میں. اور ایک بات اور, یہ حضرت علی کا قول ہے, اس کو دل کی تختی پہ لکھ لینا, دل کی تختی پہ شیر خدا کی شیروں جیسی باتیں. حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے
وہ نیکی کرنے والا اچھا نہیں جو نیکی کر کے اکڑ جاتا ہے اور دوسروں کو گناہگار سمجھتا ہے، وہ نیکوکار اچھا نہیں۔ فرمایا کرتے تھے اس سے وہ گناہگار اچھا ہے جو گناہ کر کے کم از کم شرمندہ تو ہوتا ہے نا۔ فرماتے ہیں جو گناہ کر کے شرمندہ ہو وہ زیادہ اچھا ہے اس سے جو نیکی کر کے اکڑ جائے۔ تو تھوڑی سی نیکی کر کے پرہیزگاری کر کے ساری دنیا کو گناہگار سمجھنے لگ جانا، یہ تو بت پیدا کر لیا ہے تو نے اپنے اندر، اس بت کو توڑ دے۔ پتہ نہیں کون کب آئے اور اللہ کا ولی بن جائے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ تو مہربانی کریں پکے نمازی، تھوڑی شفقت کریں۔ یہ میں سب سے نہیں کہہ رہا، جو گھورتے ہیں صرف ان سے کہہ رہا ہوں۔ کچھ پکے نمازی ہیں تو الحمدللہ دل کے بھی بڑے پکے ہیں، سوچ کے بھی بڑے پکے ہیں، اچھے ہیں، خوبصورت لوگ۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں، ہمارے شہر کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، میں نے کہا آپ نماز مسجد میں پڑھا کریں، ان کی عمر کافی زیادہ ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں حضرت میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ ان کو میں نے دوائی لینے گیا تو وہاں بھی میں نے بات شروع کر دی، میں نے کہا آپ مہربانی کریں، کہتے میں آؤں گا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے اس مسجد میں نماز پڑھی اور خاص کر کے پڑھی کہ یہ ٹائم ہے۔ میں نے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نظر نہیں آئے، تو کہتے ہیں صاحب ناراض نہ ہو جان۔ نمازی مجھے کہتے تھے خیر ہے ڈاکٹر صاحب، کہیں غلط جگہ تبادلہ تو نہیں ہو گیا، کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی؟ تو کہتا ہے مجھے شرم سی آتی ہے کہ نمازی اس طرح، ویسے بھی میں گیا نہیں، 60 سال عمر ہو گئی، تو اب نمازی تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوئی اللہ کی رحمت کے منشی ہیں کہ ہم سے پوچھ کے وہ دے گا جس کو دے گا؟ کیا کرتے ہو؟ او بھائی، حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ کہا کرتے تھے جنہوں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، حرام نہیں کھایا، فرماتے تھے الفن کہتا ہوں، بالغ ہونے کے بعد نماز قضا نہیں کی، لیکن پھر بھی کہا کرتے تھے دعا مانگو میرا رب مجھ سے حساب نہ پوچھ لے۔ حساب والا نہیں ہوں میں، درگزر والا ہوں۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، یہ تو فضل کریں تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے۔ تو مہربانی کریں، آگے چلیں۔ رمضان شریف میں سخاوت کرنی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، ذرا مثال دیکھیں صحابی کی کتنی خوبصورت، فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے نا، اس طرح رمضان میں میرے نبی کی سخاوت چلا کر۔ نبی پاک ہر سائل کو دیتے، جو قیدی بند ہوتے نا، قیدی جنگ کے قیدی کفار، حضور انہیں بھی آزاد کر دیتے رمضان میں، فرماتے جاؤ تمہیں آزاد کیا، سخاوت کریں۔ اور میرا مشورہ ہے اس دفعہ غریبوں سے غریب سخاوت کریں۔ نسخہ دے رہا ہوں امیر ہونے کا، تو سخی ہو جا، رب کریم تجھے امیر کر دے گا۔ سخی بن جا، مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوواں جہان نہیں، سخی کنگال نہیں ہوندا، سخی بن جاؤ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ کبھی بھی جیب کا سخی نہیں ہوتا، سخی وہی ہوتا ہے جو دل کا ہوتا ہے۔ غریبوں کو میرا مشورہ ہے کہ 10 روپے دو، لیکن رمضان میں روز دینا، ہر شام دینا، غریبوں کو ساتھ بٹھاؤ، روٹیاں کھلاؤ، افطاریاں کراؤ، غریبوں کے گھروں کے اندر سوٹ پہنچاؤ، مدارس کے طالب علموں کو کپڑے خرید کے دو، جو کچھ نہیں دے سکتا وہ ایک مسواک لا کے دے، ڈیوٹی کرو، اپنے دائیں بائیں غریبوں کا خیال رکھو۔ جن گھروں میں اکثر دیکھتے ہو کہ دال کا شاپر جاتا ہے، وہاں رمضان شریف میں صبح صبح گوشت پہنچاؤ، مہربانی کرو۔ غریب امیر تو کسی کو تب دے گا جب اس نے ووٹ لینے ہوں گے، وہ تو وہاں زکوٰۃ دے گا جہاں سے اسے پتا ہوگا کہ میری تعریف اچھی ہوگی، وہ تو مسجد میں اس وقت خرچ کرے گا جب اس کا نام بار بورڈ پہ لکھا جائے گا۔ غریبوں، تم نے ظلم کیا ہے، اگر تم اپنی 4 غریب بھائی مل کے ایک غریبنی بہن کا خیال رکھتے تو اس غریبنی کو محلے کے چودھری کے پاس نہ جانا پڑتا۔ اگر 4 غریب بھائی ایک غریب بھائی کا خیال کر لیتے، تھوڑے تھوڑے جو صاحب حیثیت تھے، تو وہ مجبور نہ ہوتا۔ مہربانی کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز مدینے کے مسکینوں کو ڈھونڈ کے لاتے تھے، فرماتے تھے کہ ان کو ایک تھیلا دینا میں عزت نہیں سمجھتا، ڈھونڈ کے لاتے غریبوں کو اور اپنے سامنے دسترخوان بچھاتے رمضان میں، اور پھر ان پہ کھانے چنتے اور فرماتے غریب کھائیں گے تو میرا اللہ راضی ہوگا، ساتھ بٹھا کے کھلاتے۔ ایک بڑی عجیب بات ہو گئی، گھروں میں ہو جاتی ہے، جن گھروں میں زیادہ مہمان آتے ہیں وہاں یہ مسئلے بن جاتے ہیں۔ ایک دن زوجہ کہنے لگی کھانا آپ کا یہ آج مہمان کو نہ لائیے گا، کہہ دیتی ہیں نا بیویاں کبھی کبھی، یہ نافرمانی نہیں، اگر آپ کو کھڑا کیا جائے نا رمضان میں روزہ رکھ کے باورچی خانے تو لگ پتا جائے، اس کو نافرمانی نہ سمجھے، بیوی نے پکا کے نہیں دیا جی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی زوجہ کہنے لگی آپ کا کھانا ہے، مہمانوں کا کوئی نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اللہ تجھے جزا دے، تو روز پکا کے دیتی ہے، چل اس طرح کر، مجھے سرکہ اور کھجور دے دے، روٹی میرے مہمان کو دے دے۔ آپ کی زوجہ رو پڑی،
کہنے لگی اگر آپ افطاری والوں کا اتنا خیال کرتے ہیں تو میں نہ کروں, مجھے 10-20 منٹ کا ٹائم دے, میں اپنے اوپر وزن بوجھ ڈالوں گی, میں تھوڑی مشقت میں پڑوں گی, لیکن مہمانوں کے لیے افطاری کا ضرور بندوبست کروں گی. ہمارے ہاں تو افطاریاں بھی سیاسی ہیں, ووٹ اکٹھے کرنے کے لیے افطاریاں, اور ڈرو اللہ سے. کس کس نام پہ لوگ دنیا داری کریں گے, کس کس نام. غریبوں کو کھلاؤ کھانا جن کو سارا سال گوشت ملتا ہے ان کی. میں کل یونیورسٹی میں کہہ رہا تھا